ہمارے پہلے سال کی اینیورسری آپ کو معلوم ہے 8 مارچ 2020. مختلف ناموں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ ایک ڈرامہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ایک نئی سازش ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے. ہمارے لیے یہ دن بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس دن ہم اور میں اور میرے ساتھیوں نے جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ایک عہد کیا کہ نہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جس دلدل میں وہ 5 اگست 2019 جو ایک کالا دن ہے. کوئی بھی کہے، کچھ بھی کہے، کوئی کبھی بھی نہیں ہم بھول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 5 اگست 2019 کو کیا ہوا. It was no less than the biggest heinous thing which could happen with people anywhere. شاید کبھی کوئی نہیں بھول سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سیاست سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی شعبے سے زندگی کے تعلق رکھتا ہو، سب کی زندگی اب بدل گئی 5 اگست 2019 کے بعد. جیسے میں نے پچھلے سال کہا، میں مبارکبادی دیتا ہوں اپنے لوگوں کو جنہوں نے اپنے جذبات پہ اس وقت قابو رکھا اور زندگیاں تلف ہونے سے بچ گئی. بہرحال ہماری یہ کوشش 8 اگست 2020 کی 8 مارچ 2020 کی. We started modestly with my senior colleagues and others. اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے دلی جا کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے ملاقات کی، ایک دستاویز پیش کیا جو آپ سب لوگوں کو بھی ہم نے ریلیز کیا، پریس میں بھی ریلیز کیا، اور بالکل ریلیجسلی وی فالوڈ اٹ. شاید یہ سچ ہے کہ جس طرح سے ہم چاہتے تھے ہم اس طرح سے نہیں فالو کر سکے، کیونکہ 23 مارچ کو شٹ ڈاؤن آرڈر کیا گیا پینڈیمک کرونا کی وجہ سے. مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پہ 5 اگست کو پہلے کرونا نافذ کیا تھا، اب پوری دنیا پہ اس کے بعد نافذ ہوا. بہرحال جو کچھ بھی ہم کر سکے ان حالات میں بھی جو ہم کر سکے، وی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. ہمیں پارٹی کا کیڈر بنانا تھا، ہمیں پارٹی کے آفیسز بنانے تھے، سب چیزیں بنانی تھی، اور لوگوں کے مسائل سب سے زیادہ یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل جن کے لیے ہم نکلے تھے، اور وہ مسئلے کیا تھے. اگر میں آج ریکلیکٹ کروں، 370-35 سے آرٹیکل یہ خالی ایک نیومیریکل نمبر نہیں تھے ہمارے لیے، یہ ہمارے جذبات کی عکاسی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جذبات ہم سے چھینے گئے. زندگی کو پھر سے ایک پٹری پہ لانے کے لیے ہماری کوشش تھی کہ ہمارے سب لوگ سفر کر رہے تھے. وہ لیبرر تھا، وہ فارمر تھا، وہ بزنس مین تھا، وہ آٹو والا تھا، وہ رکشہ والا تھا، وہ ٹورزم والا تھا، وہ سرکاری ملازم تھا. غرض مطلب ہے ہر ایک سیکشن سوسائٹی کا سفر کر رہا تھا. ہماری نظر میں ایک لسٹ ہم نے پرائیورٹیز کا کیا تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. ہم نے اچیویبل باتیں کہی. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں سہانے سپنے بیچنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا نہیں، جو ہو سکتا ہے، جو ممکن ہے، اور جو ہمیں بہت لگا کہ یہ سب کچھ واپس آنا چاہیے، ہم نے اس کو پرائیورٹائز کیا، جس میں اسٹیٹ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ تھا، ڈومیسائل رائٹس فار لینڈ اینڈ جابس تھا، pursuing for an early hearing before Honorable Supreme Court for restoration of special status تھا. پھر کووڈ کر کے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے
ان کو واپس اپنے گھروں میں لانا. اس میں اسٹوڈنٹس تھے, اس میں لیبررس تھے, اس میں بزنس مین تھے, اس میں ہر سیکشن سوسائٹی کا تھا. ہمارے بہت سارے نوجوان, بزرگ اور دوسرے لوگ باہر کے جیلوں میں بند تھے. پبلک سیفٹی ایکٹ میں کچھ پولیٹیکل ڈیٹینیز بھی تھے, ان کے ریلیز کا مسئلہ تھا. ہمارے یوتھ کے خلاف جو ایف آئی آرز تھے. انٹرنیٹ سروسز 4G جسے ہمارے لیے جو پورے ملک میں ہر ایک جگہ میسر ہوتا ہے, ہمارے لیے کامن سی چیز کو بھی ایک ہمارے لیے انعام مانا جاتا ہے, انعام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے 1 سال پرسیو کیا, لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کامیاب ہوئے. مے بی اٹ ٹوک another meeting with the Prime Minister on this special issue, but اللہ کا شکر ہے, آج میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہم کر سکے. کم از کم ہمارے بچوں کو تعلیم لینے میں کچھ نہ کچھ مدد اس سے ملے گی, بزنس مینوں کو اپنے بزنس میں ملے گی, آپ لوگوں کو آپ کے پروفیشنل ڈیوٹیز میں مدد ملے گی. امپلیمنٹیشن آف فارسٹ رائٹس ایکٹ تھا. ہم جب گئے ہمیں لگا کہ جب 5 اگست کو ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ختم گیا, اس کے بعد ملک کے سب قوانین ہم پہ اپلائی کیے گئے, لیکن ہمیں لگا سلیکٹیولی ہو رہا ہے. جیسے انڈین فارسٹ ایکٹ فیوریبل تھا جو ہمارے فارسٹ ڈویلرز ہیں, لیکن ہمارا جموں کشمیر کا فارسٹ ایکٹ ان کے حقوق کی تحفظ نہیں کرتا تھا. ہم نے شکایت کی دلی میں, مجھے یاد ہے ہم نے 16 تاریخ کو جب ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, ہم نے شکایت کی, صاحب آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں کوئی ایکٹ آپ کا ہے اس کو نہیں امپلیمنٹ کرتے ہو, بلکہ جو باقی ایکٹ ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا نشاندہی کرو. تو ہم نے یہ اس ایکٹ کی نشاندہی کی, اور انہوں نے وہیں ہوم سیکرٹری کو ہمارے ہوتے ہوئے کہا کہ ان ٹماروز آرڈر اٹ شوڈ بی دیئر. 17 مارچ کو یہ اپلائی کیا گیا. لیکن جیسے میں کہتا ہوں, بیوروکریسی کتنی ہی اچھی بیوروکریسی کیوں نہ ہو, 8 مہینے وہ گھماتے رہے, نہیں صاحب یہ نہیں, اس میں فارسٹ رائٹس ایکٹ نہیں ہے, ان پہ وہ لگا, یہ نہیں لگا. تو پھر 8 مہینے بعد دے کیم اپ ود دی فیکٹس, نہیں صاحب یہ اسی دن پاس ہو گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ڈویلرس رائٹس بھی ہیں. اب وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں. ان کمیٹیوں کا بھی جس طرح سے گٹھن کیا جا رہا ہے, ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, کیونکہ اس میں بھی پک اینڈ چوز کر کے صحیح نمائندوں کو نہیں ان کمیٹیوں میں لیا جا رہا ہے, تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں جو جنگلوں میں رہ رہے ہیں لوگ, صدیوں سے رہ رہے ہیں, ان کے حقوق کا کیسے تحفظ. تو بہرحال کوئی نہ کوئی فورم تو بن گیا ہے. INS. Extremely fearless journalism.